ہمارے آقا مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم مکمل دین دے کر تشریف لے گئے، اور قیامت تک امت نے اگر سیدھے راستے پر رہنا ہے تو پھر ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے لینی ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خطاب رسول اللہ کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مراد امت ہے کہ اے میرے محبوب کی امتی ہو، اگر تم ذرہ برابر بھی باطل کی طرف مائل ہوئے، شیئن قلیلا، ذرہ برابر، تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں بھی دگنا عذاب دے گا اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دے گا۔ آج پورا نظام باطل چلانے کے بعد امت کہتی ہے ہمیں سزا نہ ملے۔ ہر جگہ ان کو سزا مل رہی ہے اور دگنی سزا مل رہی ہے، ہر جگہ۔ یہ تو قرآن کی نص ہے، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے۔ جدھر دیکھو انہی کو سزا مل رہی ہے۔ کیوں؟ کہ ایک آدمی نے سمجھا ہی نہیں دین، ایک آدمی ایمان ہی نہیں لایا، وہ دین کی مخالفت کرتا ہے، اس کی ایک نوعیت اور بن جاتی، لیکن ایک کلمہ پڑھنے کے بعد پھر باطل کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی نص ہے۔ لہٰذا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مدائن اور اسکندریہ فتح ہوا نا، تو وہاں اپنے جتنی کتب خانے تھے یونانی اور پرانی کتابیں، میں سب کو جلا دو، اور میں ہمارے لیے رسول اللہ کا اسوہ حسنہ کافی ہے۔ جب غیروں کے فلسفے پڑھ کے، غیروں کی کتابیں اور ان کے باطل فلسفوں پر اسلام کی بنیاد رکھی جائے گی، یعنی فلسفے ان کے باطل ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا کفر کے اندر اچھائی کا تصور بھی نہیں ہے، آپ نے فتاوی رضویہ میں لکھا۔ تو باطل فلسفوں کے اوپر جب آپ اسلام کی عمارت تعمیر کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اقبال کہندا خشترا میں مارے ماں کجمین حد خوہ بت با بچہ شاہین حد۔ اقبال کہتا ہے جب ہمارے معمار نے، ہمارے مستری نے پہلی اینٹ ہی عمارت کی ٹیڑھی رکھ دی ہے، امت مسلمہ کے جو فلسفی آئے اور پھر بعد میں سکالر آئے، انہوں نے امت کو بجائے اس کے کہ ادھر لگاتے، ان کے باطل فلسفے پڑھا پڑھا کر ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اقبال کہتا ہے جب ہمارے معمار نے عمارت کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی ہے تو پھر بتاؤ اس عمارت کا کیا بنے گا۔ اور خوہ بت با بچہ شاہین دیہات، اور شاہین کے بچوں کو بطخوں کی عادتیں سکھا دیں۔ کیا مطلب؟ کہ شاہین جب ایسے پرواز کرنے لگا، بطخ کہنے لگی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں تو اپنی روزی کی تلاش کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اقبال کہتا ہے اس بطخ نے کہا آپ اتنے جلے ہیں، اتنی آپ سفر کریں گے، پتہ نہیں وہاں سے آپ کو کچھ ملے گا بھی نہیں فضا میں، تو آپ کدھر جا رہے ہیں؟ رات ہمارے محلے میں شادی ہوئی ہے، وہاں انہوں نے برتن دھوئے ہیں اور نالی کے اندر گوشت بھی پڑا ہے، چاول بھی پڑے ہیں، مرغا بھی پڑا ہے، بریانی بھی پڑی ہے، سب کچھ، آپ ادھر اپنا چونچ لگائیں اور روزی کھائیں۔ اقبال کہتا ہے خوہ بت با بچہ شاہین دیہات۔ جو میں نے آیات پڑھی ہیں نا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والے ہو نہ کافرہ دی طرح نہ ہو جانا۔ جدو مسلمان کسی سفر تے گئے یا جہاد وچ گئے تو شہید ہو گئے، تو نہ کیا اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ یہ مرتے نہ شہید ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بہت سے گھر بیٹھے ہوئے مر جاتے ہیں اور سفر سے لوگ صحیح و سلامت واپس آ جاتے ہیں، اور بہت ساری دنیا جہاد سے بھاگ کر مر جاتی ہے اور بہت سارے مجاہد فتح یاب واپس آ جاتے ہیں۔ یہ جو ڈر ہے موت کا، مسلمانوں کو جو موت کا ڈر ڈالا گیا ہے، اور یہ ضرب اور حرب سے بیگانے ہو گئے، ضرب اور حرب سے بیگانے ہو گئے۔ ان کا کام ہی بس اتنا ہی ہے، امن کی درس پڑھ، کیڑی امن دی جگہ رہ گئی کائنات وچ؟ دسو کس اسلامی ملک وچ فتنہ و فساد برپا نہیں؟ کیڑے علاقے دے وچ کتے تو انہیں چھڑ دیتے تواڈے تے، بندے انہیں تواڈے مار دیتے، عورتاں تواڈیاں انہیں قید کر لیاں، کوئی بچیاں اور ریپ کر لیاں، ہر نظام انہوں نے تواڈا، ہن کیڑے امن دے تسی درس دیندے ہو؟ مینوں دسو ہن کیڑا امن رہ گیا باقی؟ کیڑے تسی امن کافراں نال، مودی نال کیڑا امن تسی کرنا ہے سوائے اس تو
کہ تسی جناب مودی ہوتے حملہ کر دیو. آج بھی پاکستان نے حملہ کرنا ہے تے کل بھی کرنا ہے، اور سب تو بہتر ہے کہ جلدی جلدی حملہ کر دے. اس تو علاوہ کشمیر کدی بھی فتح نہیں ہونا. اے ناداں ترا امید غم گسارا زیفرنگست، دلے شاہین سوزت بار عام مرغے کے در چنگست. اقبال کہندا جلیا اور فرنگیاں کو تینوں خیر دی امید ہے، یہ کدی سوچی بھی نہ شاہین دے پنجے جدوں پرندہ آ جائے نا وہ دے چین چین دے چان چان کرن نال شاہین کدی چھوڑیا نہیں. ہاں جی، اس واسطے پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے کہ آج جمعے دی شام حملہ کر دے وے یا جمعے تو بعد فوراً. یہ بالکل میں حقیقت ان سے بات کر رہا ہوں. ہاں، جب جتنا جلدی یہ حملہ کریں گے ہمارا نقصان کم ہوگا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ظلم کے خلاف جلدی اٹھنا، اگر دیر کر دی تو پھر قربانیاں زیادہ دینی پڑیں. تو اب 100 دن سے تو زیادہ ہو گیا ہے، تو آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ قرآن کے یہ ویسے بھی قرآن کی نص ہے. کیوں جی؟ نبی علیہ السلام نے غزوہ موتا کے لیے روانہ فرمایا. حضور نے فرمایا غزوہ موتا کے لیے کتنے بندے حضور نے روانہ فرمائے؟ 3000، اور آگے 3 لاکھ کھڑے تھے. 3 لاکھ کھڑے تھے. اور جب راستے میں مشورہ ہوا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے یار حضور کو کیوں بتانا ہے دوبارہ؟ حضور نے تو لاکھ کے مقابلے میں بھیجے تھے، آگے بندے 3 لاکھ آ گئے. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے احد الحسنیین، دوواں وچوں ایک اچھائی تے سانو ملنی، یا اسی انہاں نوں مار دیاں گے یا شہید ہو جاواں گے. ایک اچھائی تے سانو لبنی. تو حضور نو کیوں دسنا ہے؟ چلیے. اور 3 لاکھ کے مقابلے میں چلے گئے. اور حضور نے، میرے آقا کو پتہ تھا یہ زمان اور مکان یہ حضور کے احاطے میں ہے. ہاں جی، یہ زمان اور مکان میرے اور آپ کے لیے ہے. ہاں، یہ رسول اللہ نہ ہوتے زمانے کہاں ہوتے، مکان کہاں ہوتے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو. نالائق لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے کار پاکاں راہ کیا اسد خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شعر و شیر. مولانا روم فرماندے نا پاک لوگاں دیاں گلاں اپنے تے قیاس نہ کیتا کر. اور شعر اور شیر لکھنے میں تو برابر ہوتے ہیں، لیکن شعر بندے کو کھا جاتا ہے، شیر بندہ پی جاتا ہے. اس واسطے جملہ عالم زی سبب گمراہ شود، کم کسے زی ابدال حق آگاہ شود. مولانا روم فرماتے ساری دنیا برباد ہی اس واسطے ہوئی کہ نہ پاک لوگوں اپنے تے قیاس کیتا. انہوں نہیں سنیندہ تو یہ کہنا شاید ادھر بھی کوئی نہیں. انہوں تے باساں کر دے رہا ہے کہ درود کہاں سے پڑھنا ہے، کون سنتا ہے، کیسے سنتا ہے. یہ حضور کے بارے میں باتیں کرتا ہے. ہاں جی، حضور کے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے، اور اس کی عقل ہے بھی کوئی نہیں، فارغ ہے. 99% اللہ نے عقل اپنے حبیب کو عطا فرمائی، اور 1% ساری مخلوق کو عطا فرمائی. ان کی ہے عقلیں کتنی جو انہوں نے حضور کے بارے میں بات کرنی؟ یہ تو بات ہی غلط ہے. اب رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر غزوہ موتا میں زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو پھر جھنڈا جعفر طیار اٹھا لیں. اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ اٹھا لیں. اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جس کا دل چاہے جھنڈا اٹھا لیں. اور حضور لاکھ کے مقابلے میں 3000 بھیج رہے. ہم بندے مروا دیں، ہم جنگ چھیڑ دیں؟ یہ کیا؟ یہ باطل فلسفے ہیں جو تم نے پڑھے ہیں. ہاں جی، یہ باطل فلسفے ہیں. ان پر نہ جہاد شروع ہو سکتا ہے، نہ کسی سے لڑا جا سکتا ہے. جو رسول اللہ کا اسوہ حسن ہے اسی کے ذریعے لڑا بھی جا سکتا ہے، اسی کے ذریعے کشمیر بھی واپس لایا جا سکتا ہے، اسی کے ذریعے بیت المقدس بھی واپس آ سکتا ہے، اسی کے ذریعے پاکستانی سر اٹھا کر بھی جی سکتے ہیں، اسی کے ذریعے غیروں کے قرضے بھی واپس کیے جا سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعے پاکستان کو احسن طریقے سے چلایا بھی جا سکتا ہے. جتنے مرضی تم بک بک کرتے رہو، کچھ بھی نہیں تمہیں ملنا. اب بالکل صحیح، تم اور ذلیل ہوتے چلے جاؤ گے اور برباد ہوتے چلے جاؤ گے. روٹی ان کو پڑی ہوئی ہے. مولانا غزوہ خندق کے موقع پر 1 مہینہ صحابہ کو روٹی ملی. 1 مہینہ حضور ایک ٹائم ادھی کھجور دے دے سن. اتنے روٹی دی پئی ہوئی. روٹی دا بعد حضور نے فرمایا کہ اسی روٹی دا مسئلہ مدینے چ حل کریں. انہوں نے روٹی دی پئی ہوئی. روٹی انہوں نے لبنی کوئی نہیں، روٹی دم دینی مالک. انہاں منگنی انگریزاں کولو، انگریزاں انہوں کی دینا. ہاں جی، انگریزاں انہوں کی دینا. روٹی تو دینی میرے مالک نے. او دا مسئلہ کدی بھی نہیں پیدا ہویا. اسلام میں روٹی دا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. میرے آقا نے فرمایا اوکلتن او اوکلتان، اور فرمایا 1 لقمہ یا 2 لقمے ابن آدم کی کمر سیدھی رکھنے کے لیے کافی ہے.
یہ حضور کا اپنا فرمان ہے. ہاں فرمایا اگر ابن آدم نے زیادہ ہی کھانا ہے، حضور نے آگے فرمایا نا میری امت پھر کھانے میں تیز ہو جائے گی، تو پھر حضور نے فرمایا اگر ابن آدم زیادہ ہی کھانا چاہتا ہے تو پھر اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک میں کھانا ڈالے، ایک میں پانی ڈالے، اور ایک سانس کے لیے خالی رکھے. اور توبہ 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 اینج پاؤندے روٹی نو ٹوٹ کے میں کہتا کہ ہنے اللہ دا عذاب نازل ہونا. اے صحابہ نو منن والے جنہیں جنگ وچ پانی منگیا تو اگلے کیا مینوں دیو، تو انہیں کہا انہوں نے دو پانی، منگیا تو انہوں نے دے دو، انہیں کہا انہوں نے دے دو. 7 شہید ہو گئے، پانی کسے نہ پیتا، پانی پھر بھی اتھی پہ رہے. اسی انہوں تو منن والے ہیں؟ نہ یہ تو گل ہی مک گئی. پھر ہر بندہ بیٹھ کے فلسفہ جھاڑتا ہے جی مسلمانوں کی کیوں تباہی ہوئی ہے. میں نے کہا سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. اقبال کہتا سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اتنے ایک صحابی شہید ہوئے سن، حضرت حارث بن عمیر. حضور دا خط لے کے گئے، اور بلقا دا جڑا گورنر سی قیصر روم دا، وہ بڑا گنڈا سی. جدوں خط ویکھیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کلمہ پڑھو بچ جاؤ گے، انہوں نے کہا سانو کون ہے کائنات چ دھمکی لانا. انہیں خط پڑھدے ہی صحابی رسول حضرت حارث بن عمیر نے شہید کر دیتا، عمر بن شرحبیل نے شہید کر دیتا. وہ اپنے حضور نے ایک صحابی دا بدلہ لین واسطے 1,00,000 دے مقابلے 3000 صحابہ بھیج دیتے. تسی اتنے مروا کے بھی ہر روز مرواندے ہو، کدی بھی تہاڈے آئی دم خام کے اسی نہ کوئی بدلہ لینا. انڈیا دی کی جرت ہے کہ جناب وہ اتنے سرحدوں تے ساڈے فوجیاں نو مار دے، انہوں نے لمحہ ایک دن پایا ہوئے نا جی. ایک دن جناب شاہین اینج اڑ کے جائے نا خالی اینج. ہاں میں تو حقیقت گل کر رہے ہیں، ایک فلسفیانہ گفتگو نہیں. اور دسو 1,00,000 بندہ کھڑیا، 1,00,000 بندہ کھڑیا، حضور 3000 بندے بھیج دیتے. اور میرے آقا نو پتہ سی انہیں شہید ہو جانا ہے. اور حضور جدو مسجد نبی شریف تشریف فرما، زید بن حارثہ جاندے ہی سیدھا سرحد تے جا پہنچے. 3,00,000 فوج نہ متھا لا دیتا، اور آپ لڑدے انہوں دی فوج دے اندر گھس گئے اور شہید ہو گئے فوراً. حضور مسجد نبی شریف جلوہ گر سن. حضور اتو فرما رہے سن زید بن حارثہ شہید ہو گیا. جھنڈا جعفر طیار نے اٹھا لیا، جعفر طیار جھنڈا چک لیا. زید بن حارثہ شہید ہو گئے اور انہوں نے کئی بندے مار دیتے. صحابہ صرف 8 شہید ہوئے سن 3,00,000 دے، اور انہوں نے لینا لا دیتی. تسی چلو تے صحیح نا، ایتھے تسی کی کرنا ہے بیٹھے کہ جناب ہم یہ کر دیں گے. زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جعفر طیار جھنڈا چک لیا. آپ دی 33 سال عمر سی حضرت جعفر طیار دی. یہ تو آئے نا غزوہ خیبر دے موقع تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح ہو چکے سی. اے پھر ادھر حبشہ وچ ہجرت کر گئے سن، ادھر واپس آئے تے رسول اللہ نے اٹھ کے ملے، حضور انہوں نے چومیا. حضور نے فرمایا کہ یہ فیصلہ مشکل ہو رہا، جعفر طیار دی میں زیادہ آن دی خوشی ہوئی یا خیبر فتح ہونے دی زیادہ خوشی. حضور نے اتنا پیار سی حضرت جعفر طیار نہ. ہاں جی، حضرت جعفر طیار نو پھر دوسرے سال حضور نے ادھر بھیج دیتا. انہوں نے جو تھکاوٹ بھی سفر دی نہیں اتری، تو حضور نے 3,00,000 مقابلے بندے بھیج دیتے. فرمایا انہوں نے جاؤ جی لا کے لڑو. انہوں نے یہ نہیں کیا حضور میں نے تھکاوٹ تے لان دو. لاؤ جی جعفر طیار جھنڈا چک لیا. جعفر طیار جھنڈا، حضور نے فرمایا آپ جعفر طیار نے جھنڈا اٹھا لیا. حضور کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں مولانا، حضور مسجد نبی شریف کتنے ہو قیصر روم، ہاں جی کتنے ہو، وہ تو حضور فرما رہے جعفر طیار جھنڈا چک لے. جعفر طیار جناب اپنی پھر تلوار چلائی، آپ دا گھوڑے نو انہاں زخمی کر دیتا، گھوڑا چلن دے قابل نہ رہا، آپ گھوڑے تو تھلے آ گئے. ہن جڑی اگلی گل ہے نا وہ بندے مردے نو بھی زندہ کر دیں گے. جدو آپ گھوڑے تو تھلے اترے نا این تلوار چاہی تو فرمایا اللہ، فرمایا جنت اتنی قریب آ گئی. جنت اتنی قریب آ گئی. اور وہ پہلے سپہ سالار کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور خود اٹھا کر پھر ان کو نہیں رونا شروع کر دیا کہ یہ شہید ہو گئے. خود کہنے لگے جنت اتنی قریب آ گئی. پھر آپ لڑنا شروع ہو گئے. آپ کا دایاں بازو کٹ گیا، آپ نے جھنڈا بائیں بازو میں اٹھا. 10,000 اے عقل چاڑنے والی اتنے تو کنڈر چپ جائے تھے، 10 دن لوگ پیر نہیں رکھتے. اتنے ضرب و حرب تو اے بے گانن ایب انہیں پھر اے بھی کٹ دیتا، بائیں بازو بھی کٹیا گیا آپ دا.
پھر اے جڑا ادھا ادھا بازو اتنا بچیا سی نا آپ نے جھنڈا انج کر لیا. دسو یار تو ہے عقل چاہنے والی گل. اسلام دا جھنڈا نہیں ڈین دیتا. اتنے کہنے نہیں اسلام جدھر مرضی جائے ساڑی پگڑیاں بچ جان, میرا کوٹھی کار بچ جائے, میرا کاروبار بچے, ناموس رسالت جو مرضی ہوتا رہے. ممتاز قادری پھٹے لگا سانو کی لگا, مسیدہ دے سپیکر ہوتے. عقل کو مندی دوویں بازو کٹ جان تے جڑا تھوڑے تھوڑے بچن جھنڈا پھر بندہ انج کر لے تے 3 لاکھ بندہ کے کھڑے ہو. آپ نے جھنڈا انج کر لیا, انہوں نے آپ نو شہید کر دیتا. جھنڈا پچھو آ کے عبداللہ بن رواح چک لے. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.